مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق۔ یزید بن ملک اموی خلیفہ گزرے ہیں، یہ نئے خلیفہ تھے، عمر بن عبدالعزیز کے بعد آئے تھے۔ ایک دن وہ کہنے لگے کہ کون کہتا ہے کہ بادشاہوں کو خوشیاں نصیب نہیں ہوتی؟ میں آج کا دن خوشی کے ساتھ گزار کر دکھاؤں گا، اب میں دیکھتا ہوں کہ کون مجھے روکتا ہے۔ کہا آج کل بغاوت ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو مصیبت بنے گی۔ کہنے لگا آج مجھے کوئی ملک کی خبر نہ سنائے، چاہے جو کچھ ہو جائے، چاہے بڑی سی بڑی بغاوت ہو جائے، میں کوئی خبر نہیں سنتا ہوں، چاہے جو کچھ ہو جائے۔ آج میں چاہتا ہوں، آج کا دن خوشی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کی بڑی خوبصورت لونڈی تھی، اس کے حسن و جمال کا کوئی مثل نہیں تھا، اس کا نام حبابہ تھا، بیویوں سے زیادہ اس سے پیار کرتا تھا۔ اس کو لے کر محل میں داخل ہو گیا، پھل آ گئے، چیزیں آ گئی، مشروبیات آ گئے۔ آج کا دن امیر المومنین خوشی سے گزارنا چاہتے ہیں۔ آدھے سے بھی کم دن گزر گیا، حبابہ کو گود میں لیے ہوئے ہے، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا ہے اور اسے انگور کھلا رہا ہے، اپنے ہاتھ سے تھوڑ کر اس کو کھلا رہا ہے۔ ایک انگور کا دانہ لیا، اس کے منہ میں ڈال دیا، وہ کسی بات پر ہنس پڑی، وہ انگور کا دانہ سیدھا اس کی سانس کی نالی میں جا کر اٹکا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس کی جان نکل گئی۔ جس دن کو وہ سب سے زیادہ خوشی کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، اس کی زندگی کا ایسا بدترین دن بنا کہ دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ 3 دن اس کو دفن کرنے نہیں دیا تو اس کا جسم گھل گیا، سڑ گیا۔ زبردستی بنو امیہ کے سرداروں نے اس کی میت کو چھینا اور دفن کیا۔ 2 ہفتے کے بعد یہ دیوانگی میں مر گیا۔ خوشی دینے والا اللہ ہے، غم دینے والا اللہ ہے۔ حشام بن عبد الملک شامی خلیفہ طواف کر رہا تھا، اس کے ساتھ سالم بن عبداللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوتے بھی طواف کر رہے تھے۔ تو حشام نے کہا سالم کی ضرورت ہے تو بتاؤ، میں پوری کر دوں۔ سالم نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، میں اللہ کے گھر میں ہوں تو پھر بھی مجھے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ تو حشام چپ ہو گیا۔ جب باہر نکلے تو کہا اب تو بتاؤ۔ کہنے لگے دنیا کی بتاؤں یا آخرت کی بتاؤں؟ حشام نے کہا دنیا کی بتاؤ، آخرت کی میں کیا پوری کر سکتا ہوں؟ تو فرمانے لگے ما سألت من یجعلها وکیف یملکها، دنیا تو میں نے دنیا بنانے والے سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں؟ اللہ جل جلالہ کی ذات سے اتنا بڑا تعلق تھا، جو مانگتے تھے تو اللہ سے مانگتے تھے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی محنت فرمائی تھی۔ نبی علیہ السلام کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر میں تھے، سورج نکلا بڑا چمکدار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج بڑا چمکدار نکلا ہے، کیا بات ہے؟ جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا یہ سورج کی چمک نہیں ہے،
مدینے میں آپ کے ساتھی معاویہ کا انتقال ہو گیا، ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے ہیں، یہ نور ان کا ہے جو سارے جہاں میں پھیلا ہوا ہے۔ کہا میں اس کا جنازہ حاضر کرتا ہوں، حکم ہوا تو زمین سکڑتی چلی آئی، تھوڑی دیر میں معاویہ کا جنازہ تبوک میں پہنچ گیا۔ 360 کے پجاری ہیں جنہیں اللہ کے حبیب کی غلامی نے اتنا اونچا کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، پھر اشارہ کیا تو دوبارہ جنازہ واپس مدینے میں جا پہنچا۔ یہ اللہ کے نبی کے غلام تھے، اللہ کے نبی کے عاشق تھے، اللہ کے نبی کی سنتوں پر جان دیتے تھے۔ جو کام اللہ کے نبی نے کیا، جو جذبہ نبی علیہ السلام کا تھا، جو فکر نبی علیہ السلام کی تھی، وہ فکر لے کر، وہ دین لے کر، وہ جذبہ لے کر، وہ نیت لے کر پیچھے کسی چیز کو نہیں دیکھا، بس ہم اللہ کا کلمہ پوری دنیا میں پہنچائیں گے، اللہ کا نام پوری دنیا میں بلند کر دیں گے، کفر شرک کو مٹا دیں گے، پوری دنیا میں اسلام ہو، اللہ کے نبی کے طریقے ہوں، چاہے جان چلی جائے، چاہے مال چلا جائے، چاہے سب کو چلا جائے، پیچھے نہ بچوں کو دیکھا، نہ بیوی کو دیکھا، نہ کاروبار کو دیکھا، دیکھا تو دین کو دیکھا، دیکھا تو اسلام کو دیکھا، سب کچھ اسی دین پہ لگا دیا، اللہ کے نام کو پوری دنیا میں بلند کر دیا، اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو گیا۔ بیویاں بیوہ کی طرح زندگی گزار رہی تھی، بچہ یتیم کی طرح زندگی گزار رہے تھے، سارے جذبات کو اپنی سینے میں دبا دیا، بھوکے رہے، پیاسے رہے، سر چھپانے کے لیے گھر نہیں، پہننے کے لیے جوتی نہیں، کپڑا نہیں، ایک پتھر پیٹ پہ باندھنے والے، رات کو مسلح پر سوار ہیں، دن میں گھوڑوں پر سوار ہیں، دن میں ایک ایک کے پاس جا رہے ہیں، ایک ایک کو سمجھا رہے ہیں، رات کو گڑ گڑا کے اللہ سے مانگ رہے ہیں، ساری انسانیت کی ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں، ایک انسان کے خیر خواہ مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، کہ یہ انسانیت جہنم سے بچ جائے، فرشتوں کی مار پٹائی سے بچ جائے۔ آخرت کا نقصان بہت بڑا نقصان ہے، دنیا کا نقصان کو نقصان سمجھتے ہیں، لیکن آخرت کے نقصان کو کوئی نقصان ہی نہیں سمجھتا۔ دنیا کا نقصان آخرت کے نقصان کے برابر ذرہ بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، یہاں آخرت بنانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، ارے یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، اس کے پیچھے کیوں دن رات پڑتے ہو؟ آخرت کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، آخرت کی تیاری کر لو۔ دنیا میں آئے ہیں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے، بہت تھوڑا سا مختصر زندگی ہے، جو گزر گیا وہ گزر گیا، وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، وہ آنے والا کل کسی کو معلوم نہیں ہے، وہ دن ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اس لیے بھائیو آج کا دن ہمارے پاس ہے، اپنے اللہ کو راضی کر لیں، جو عمل کرنا ہے آج ہی کر لیں، توبہ کرنی ہے آج ہی کر لیں، کل کا انتظار نہ کریں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں سورج غروب ہونے کے انتظار میں تھے، سورج غروب ہونے سے پہلے ان کی زندگی کا سورج غروب ہو گیا۔ بھائیو اللہ کو راضی کرنے میں ہی کامیابی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ نے اپنے احکامات کے اندر چھپائی۔ دین زندگیوں میں محنت سے آئے، ایسی محنت کوشش کریں کہ ساری انسانیت اس دین پہ آ جائے، سب کی زندگیوں میں 100% دین ہو، تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق